السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری، اور آج ہم اپنی گفتگو میں شامل کر رہے ہیں حسد کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ان تعلیمات کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد جیسی بیماری سے دور رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اور حسد ایک رویے کا نام ہے، جس رویے کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے درمیان دوریاں بھی پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ رویہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس حسد سے بچیے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، نیک اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح کہ سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس رویے کو مومن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صالح انسان کا رویہ اور شیوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حسد جیسی بیماری کا مرض لیے اور اٹھائے پھرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حسد سے بچیے، اور یہاں سے کئی ایک روایات اور کئی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات مبارکہ، اس میں بھی رب کریم جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اس حسد سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی کہ آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو جن چیزوں سے پناہ طلب کرنے کی اللہ کریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کیا کیجیے، ان میں سے ایک حسد ہے۔ اور حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی نعمت والے صاحب نعمت، صاحب حیثیت فرد کو، خوشحال فرد کو کوئی دیکھے تو اسے ہضم نہ ہو سکے۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ کسی صاحب حیثیت، صاحب نعمت فرد کو دیکھتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ خواہش اٹھائے پھرتا ہے، اس خواہش کا بوجھ اپنے دل و دماغ پر سوار رکھتا ہے کہ یہ نعمت اس آدمی سے چھن جائے، اس نعمت سے اس آدمی کو زوال آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ حسد ایسا رویہ ہے جو کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس تو ہونی نہیں چاہیے، مجھے ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہ ملے، اس کے پاس تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس میں کسی کا زور نہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک آدمی یہ نظریہ، یہ اعتقاد، یہ رویہ ضرور رکھ سکتا ہے کہ اے اللہ، اسے اگر یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو تو بڑا دینے والا ہے، مجھے بھی عطا فرما اپنی رحمت سے۔ تو اس کو بولتے ہیں رش، کہ آدمی جس کے پاس نعمت ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو، اس کو برکت کی دعا کرے اور کہے کہ بارک اللہ فیک، اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تمہیں اور عنایت فرمائے، اور دل میں ہی خیال آئے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس نعمت کو مجھے بھی عطا فرما۔ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے پاس سید زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، انہوں نے بے موسم پھل ان کے پاس جب دیکھے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے دیے۔ تو وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اولاد سے محروم ہیں، وہیں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دینے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے۔
تو نے اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر دیے ہیں، اگر تو اس پہ قادر ہے تو مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے اس بات کی گواہی دی کہ نہ صرف اللہ رب العزت نے سید زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ بیٹے سے نوازا، اس کا نام بھی رکھا، اس کے کریکٹر کے بارے میں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ برم بوالدیہ، یہ اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار ہوگا، نیک اور صالح ہوگا۔ اور یہ وہ رویہ ہے جس کو اپنانے کی وجہ سے بڑے بڑے نیک لوگ، حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسد نیک آدمی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس رویے کو ختم کرنا ایک نیک آدمی کا فریضہ ہے کہ اپنے احساسات سے، اپنے رویوں سے اس برے رویوں کو نکال کے باہر پھینکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی کہ ان کے بہت زیادہ بیٹے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی اور ان کے والد کی جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، آپس میں جو ایفیلیشنز ہیں، باقی بھائی اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، کہا کہ یوسف علیہ السلام تو ہمارے ابا جان کے ہاں زیادہ عزیز ہیں، ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنا کہ یوسف علیہ السلام کو دی جاتی۔ تو انہوں نے ایک ترکیب بنائی۔ ترکیب کیا بنائی کہ اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ کھیل کود لے اور کچھ جنگلی پھل فروٹ یہ کھا پی لے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اپنے خون کے رشتے کو اپنے ہاتھوں سے وہ ختم کر رہے ہیں؟ کیا وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ابا جان کے نزدیک ہمارا مقام اچھا ہو جائے۔ جو ساری توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، اور وہ چھوٹے تھے، جانی بھی چاہیے تھے فطری طور پر، وہ توجہ ہماری طرف لوٹ آئے، جبکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بڑے ہیں، کوئی چاہے اپنے حسد کی آگ سے کسی کو نعمت سے محروم کر دے تو وہ ایسا کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ چاہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ حسد جیسی بیماری سے نہ صرف نیکیوں کا اختتام ہوتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نامہ اعمال سے نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو اگر ہم کہیں کہ جس طرح لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے اور لکڑی ختم ہو جاتی ہے، فرمایا کہ اسی طرح نیک آدمی کی نیکیوں پہ یہ حسد ایک گھن کی مانند ہے جو نیک آدمی سے اس کی نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ جس نے یوسف علیہ السلام کو، ان کے بھائیوں کو آپس میں جو ہے وہ اس قدر انتہا تک پہنچا دیا، اور اسی طرح کئی ہیں افراد جو بھائی بھائی سے اناد رویہ اپناتا ہے، دوست سے نعمتوں کی فراوانی کو دوسرا برداشت نہیں کر سکتا اور وہ نقصان دینے پہ آ جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کئی ایک معاملات ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑے آپس میں اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اگر گاڑی دی ہے تو یہ گاڑی سے محروم ہو جائے، اس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے تو مال و دولت سے محروم ہو جائے، اس کو اللہ نے اچھی قوت گویائی دی ہوئی ہے تو اچھی قوت گویائی سے محروم ہو جائے، اس کو اگر اپرچونٹیز مل رہی ہیں تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ مختلف مواقع اس کو ملنا جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ تو ایسے رویے اور حربے اپنانا یہ فاسقین کا کام ہے، یہ گناہ گاروں کا کام ہے، یہ حاسدین کا کام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حسد جیسا رویہ یہ مومن کی شان نہیں، حسد جیسا رویہ رکھنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ یہ حسد ہی تو تھا کہ اہل یہود نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا گوارا نہ کیا انہوں نے، اور حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبوت ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہونی چاہیے تھی،
اور انہوں نے اس مقصد کے لیے دور دراز کے علاقوں کو چھوڑ کر کے مدینہ جیسی بستی میں رہنے کا انتخاب بھی فرمایا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورآل ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے حسد کے بارے میں کہ حسد ایک ایسا رویہ ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے کردار کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ حسد ہے اور اس کی بجائے ایک رشک ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ چیز اللہ مجھے بھی عنایت کر دے، چہ جائے کہ یہ سوچتے رہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ صاحب حیثیت کیوں ہے، میں بھی اسی طرح کا باصلاحیت انسان ہوں، یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ جب ہم یہ کیوں اور کیوں کر کے سوالات کریں گے تو پھر معاملات ہمارے خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں انسان اگر حسد کرے تو وہ اس کا حسد نہیں ہوتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِآنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، اور اس قرآن کریم کو وہ دن رات پڑھتا رہتا ہے، اس قرآن حکیم کو دن رات سیکھتا رہتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ میں بھی اسی طرح قرآن حکیم کو سیکھنے والا اور دن رات پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور دوسرا، اس کے پاس مال و دولت ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دن اور رات خرچ کرتا ہے، يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ تو میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو حسد میں شمار نہیں فرمایا۔ دوسرے معنوں میں اس حدیث مبارکہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت اگر کسی کے پاس ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اچھائی کی نیت کر لینا، اللہ اس پہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس حسد کے نہ ہونے سے انسان کی نیکیاں کس قدر محفوظ رہتی ہیں، انسان کا کردار کتنا اچھا ہو جاتا ہے، اور انسان کتنا باصلاحیت ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ اسے عطا کرتے جاتے ہیں، اسے مختلف مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کئی طرح کے امور میں اس کو برکت دیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان آگ کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، صاحب نعمت احباب کے بارے میں سوچتے رہنا، ہاں جی، جن چیزوں سے وہ حسد کر رہا ہے انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہے کہ کسی کے اوپر نوک ٹوک، ہاں جی، غلط طریقے سے کرنے کی بجائے وہ مثبت انداز سے اپنا سفر جاری رکھے، اللہ اس کے سفر میں برکتیں دے گا۔ اور قرآن کا تو یہ اصول ہے جو قرآن حکیم نے ہم بیان فرمایا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو بھی کوشش کرے اللہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرامین ہمارے سامنے رکھے جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان امور سے نفرت کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر مجھے خدشہ ہے کہ روم اور فارس کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نقول ما امرنا اللہ، اے اللہ کے رسول ہم وہی کریں گے، وہی کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرو گے؟ یا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے علاوہ کچھ کریں گے۔ اے اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ فرمایا کہ وہ حسد بغض کریں گے، ہاں جی، مال کی طرف لپکیں گے کہ اس کو نہ ملے یہ مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے یہ مجھے مل جائے، اس کا اہل میں ہو جاؤں۔ آج جس طرح کے ایک چھوٹا افسر رشوت لے لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے نہ لی تو مجھ سے سینئر یہ رشوت لے لے گا،
تو اس طرح کے رویے میں نام نہیں لینا چاہتا جو مختلف ادوار میں، مختلف شخصیتوں میں، مختلف لیولز میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ بغض نہ کریں، یعنی کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آمد کے بعد ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ہر صورت ایمان لاؤ گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا حتیٰ تؤمنوا حتیٰ تحابوا، جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اور کیا میں تمہیں ایسے امر کے بارے میں، ایسی بات کے بارے میں نہ بتلا جاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرو گے، اور جب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور جب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تم جنت کے بھی حقدار بن جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کر دیجیے۔ گویا کہ سلام ایک چابی ہے محبت کے حصول کی، اور محبت جس میں ہو اس میں حسد نہیں ہوا کرتا۔ جب آپس میں محبت ہو، الفت ہو، تو وہ دو افراد آپس میں حسد نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو، سلامتی کو عام رواج دینے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اور سلام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم روٹین میٹر میں یہ منہ سے دو کلمے نکال لیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کی روح کے ساتھ ان کلموں کو ادا کیا جائے کہ اے میرے بھائی، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اگر انسان دل سے کسی کے لیے دعا کرے گا تو یقیناً وہ اس انسان سے زندگی بھر کبھی حسد نہیں کرے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مذکور ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اگر اس کے پاس مال و دولت کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور اس پیٹ کو جہنم کی آگ ہی بھرے گی، یا مٹی ہی اس پیٹ کو بھرنے والی ہے۔ ورنہ انسان کے پاس تجسس کی، حصول کی، زیادہ زیادہ کثرت سے کسی چیز کو چاہنے کی وہ تمنا اور حس وہ نہیں جاتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود، آپ کی تعلیمات اور آپ کا عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حسد آتا ہے پھر نفرت بھی آ جاتی ہے، پھر بغض بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بندہ غیبت بھی شروع کر دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں وہ شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات وہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں جو سب سے پہلا انسانی قتل ہوا ہے اس کی وجہ یہی حسد تھی۔ سید آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حابیل ایک نیک آدمی تھا، نیک سیرت انسان تھا، اور قابیل وہ ایسی صفات رکھنے والا نہ تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں دونوں نے قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ قربانی رکھی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، وہ قبول ہو گئی۔ تو دوسرے نے حسد میں آ کر کہا کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہ ہوئی، میں تو تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن حضرت قابیل نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مارے گا تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور تم میرا بوجھ وہ لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اور انہوں نے ایک بات یہاں پہ بڑی ہی مزے کی کہی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانیوں ان کی قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہو۔
تو گویا حسد کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ چھوٹی سی عداوت سے شروع ہونے والا سفر انسان کی زندگی سے ہاتھ دھونے تک جو ہے وہ جا کر مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوست احباب، میری بہنیں اور مائیں جتنے بھی اس پروگرام کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، اپنے رویوں سے اس برے رویے کو ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے۔ اسی سے ہماری عاقبت ہے اور اسی میں ہماری خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام۔